صوبائی وزیر بیت المال اینڈ سوشل ویلفیئر پنجاب سید یاور عباس بخاری سے ملنے بیت المال پنجاب کے دفتر پہنچے۔ ان کے پرسنل سٹاف آفیسر سید عمران عباس بخاری نے ہمارا استقبال کیا۔ عمران عباس بخاری کے ہمراہ سید یاور عباس بخاری کے دفتر پہنچے۔ السلام علیکم۔ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، آپ کے گھرانے کا تعلق، پھر پاکستان تحریک انصاف میں آنے کا اتفاق یا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یہ جی ہماری بدقسمتی شاید کہ جو شہید محترمہ تھیں ان نے 93 میں ٹکٹ دیا، پھر مرحوم نواب زادہ نصر اللہ کے کہنے پہ ان نے ٹکٹ لے کے ایک اور بندے کو دے دیا۔ ہم لوگ ناراض بڑے ہوئے لیکن پارٹی نہیں چھوڑی۔ پھر 2002 میں جب مشرف صاحب کی حکومت تھی اور حالات بہت مشکل تھے، ہم نے اس ٹائم پہ وقت سے پہلے، بہت پہلے ہم لوگوں کو بولا جی ہماری پوری انٹینشن ہے، ہمارا گراؤنڈ ورک تیار ہے، اور کیونکہ وہاں پہ ناظم جو اس وقت پہ تھے وہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ وہ بدلہ لینے میں بڑے تیز اور ان چیزوں میں بڑے سخت تھے، اور عام بندہ کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا تھا۔ ہر کوئی حکومت کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، کچھ مشرف صاحب کو، کچھ ان کو۔ تو ہم نے کہا ہم کھڑے ہوں گے۔ پہلے تو ان کو یقین نہیں تھا، ہم نے کہا ہم کھڑے ہوں گے۔ تو ساری بات ہو گئی لنڈن میں بیٹھ کے، جب طے ہو گیا ہم آئے، ہم نے کیمپین شروع کی۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ٹکٹ لے کے ان نے دوسرے بندے کو دے دیا، اگین مرحوم نواب زادہ نصر اللہ کے کہنے پہ۔ تو ہم نے کہا اگر ایک لیڈر اپنے ورکرز کے ساتھ اپنی بات پوری نہیں کر سکتی، اور ایسے حالات میں کہ جب وہ ورکرز سامنے کھڑے ہو رہے ہیں مشکل حالات میں، جب جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور ایک بندہ جو چاہتا ہے کہ میری مکمل میں مسلط ہوں اس ضلع کے اوپر اور سب کچھ ہو، اس جیسے شخص کے خلاف کھڑے ہونے میں ایک مشکل تھی۔ ہم کھڑے ہوئے اور خدا کے فضل کرم سے پھر ہم جیت بھی گئے، اور پھر MMA کا ٹکٹ ہمیں ملا۔ وہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس پارٹی ہے، بندہ نہیں، کینڈیڈیٹ نہیں، اور ہم کینڈیڈیٹ تھے، ہمارے پاس پارٹی نہیں تھی۔ تو وہ ہم نے MMA کے پلیٹ فارم سے ہم نے لڑے، اور پورے ضلع میں واحد سیٹ اینٹی گورنمنٹ ہم نے نکالی اتنے مشکل حالات میں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا اصولی طور پہ کہ بس بہت ہو گئی، اور اس کے بعد اگر گھر آ کے بھی ٹکٹ دیں تو ابھی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ کے علاقے میں ووٹ پھر آپ کو کاسٹ ہوا، کسی بھی جماعت کو تو نہیں ہوا؟ کیونکہ 2 مرتبہ آپ کامیاب ہوئے، آپ کا گھرانہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، پھر تحریک انصاف سے، تو کیا وہاں پہ ووٹ کاسٹ آپ کی شخصیت کو ہوا؟ دیکھیں، پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں اور سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی آپ کی شخصیت کی ووٹ ہوتی ہے، الیکٹیبلز جن کو آپ کہتے ہیں، اور وہ الیکٹیبلز اگر کسی بھی پارٹی سے آئیں گے عموماً وہ جیتیں گے۔ 80% آف دا ٹائم الیکٹیبلز جیتیں گے، 20% آف دا چانس ہوتا ہے کہ الیکٹیبلز نہیں جیتیں گے۔ وہ کس طرف اس وقت کے حالات کا رخ مڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے پوری زندگی۔ ہم نے کبھی زندگی میں سیاست سے کوئی پیسہ نہیں کمایا ہے۔ ہم نے ریپوٹیشن ایسی رکھی ہے کہ جہاں پہ غریبوں کی آواز ہم بنیں، جہاں پہ کوئی وڈیرا نہیں جاتا تھا کام کے لیے، ہم وہاں پہ جا کے ہم نے کام کیے۔ میرے چچا نے، سید اعجاز حسین بخاری، مجھ سے پہلے MPA بھی رہ چکے ہیں 2 دفعہ۔ تو ہم لوگ بنے غریبوں کی آواز۔ تو جب آپ غریبوں کی آواز بنتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ آپ کپتان کی ٹیم کا حصہ کیوں بنے بخاری صاحب؟ دیکھیں، جب ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دیا سارا، تو ہمارے چند دوست ہیں، ان نے ہمیں یہ بولا کہ آپ نون کے ساتھ بھی آپ کی بات ہو سکتی ہے، آپ آئیں۔ ہمیں بڑا کنونس ہونے کا نہیں کوشش کی، لیکن ہمارا 2003-04 میں جو ینگ لاٹ تھا ضلع اٹک کے اندر،
میں نے ان سب سے رابطہ کیا. میں نے بولا کہ آؤ مل کے ہم ایک آزاد گروپ بناتے ہیں, اور وہ گروپ ایسا ہو کہ جو الیکٹیبلز ہوں اور جن کے اوپر کسی قسم کی کرپشن کا الزام نہ ہو, اور وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پوزیشن میں رہ چکے ہوں, ایم این ایز, ایم پی ایز, ایڈوائزر, کچھ بھی, تاکہ لوگوں کے اندر ایک پذیرائی بھی ان کو مل رہی ہو اور ملے ووٹ کی شکل میں. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا, اور میں نے یہ بڑی زور سے میں نے سجیسٹ کیا کہ ہم لوگوں کو ایسی پارٹی میں جانا چاہیے کہ جہاں پہ ہمارا وزن ان کو ہر وقت نظر آئے. تو وہ پھر پی ٹی آئی تھی, کیونکہ ادھر بندہ کوئی نہیں تھا, بہت کم لوگ تھے, اور خان صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, جو آپ کو انسپائر کرتی ہے, جو آپ کے وہم و گمان میں جو ایک چیز نہیں ہوتی ہے نا کہ ایک سیاسی سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے, مطلب کرپٹ لوگ بیچ میں بالکل ہیں, لیکن فضول کا بھی کیچڑ اچھال کے سیاستدانوں کا نام گندا کرتی ہے. آپ جب بولتے ہیں یہ سیاستدان ہے تو کہتے ہیں اچھا وہ ایسے سوچتے ہیں نا. تو اس چیز کو بھی ہم نے دماغ میں رکھا. تو جو دو سامنے مین بندے تھے ان میں اور خان صاحب کا یہ فرق تھا, خان صاحب آسمان تھے اور وہ زمین تھے. تو وہ ہمارا فیصلہ صحیح ہوا. ہم نے پھر 2010 میں 11 میں جب ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی, تو اس کے بعد جا کے دسمبر میں غالباً سردیوں کے موسم میں جا کے پھر لاہور والا جلسہ ہوا. بخاری صاحب, آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک تاثر دیتی ہے کہ عوام کے لیے وہ وسائل نہیں لا سکی, مہنگائی ہے, لوگ رونا روتے ہیں. آپ کے علاقے میں آپ کیا ڈیلیور کر پائے, اور اب آپ کا آنے والا وقت جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کچھ لگتا ہے کہ لوگوں کو یاد رہے گا یہ اچھا وقت؟ آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں. آپ ایک جا کے گھر خریدتے ہیں اور گھر ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے, آپ جا کے فوراً وہاں پہ اے سی وغیرہ لگا لیں گے, مہمانوں کو انوائٹ کرنا شروع کریں گے کہ اس گھر کو ٹھیک کریں گے. گھر کو ٹھیک کریں. ہم گھر کو ٹھیک کیا, 73 سال کی تباہی کو ہم نے ٹھیک کیا. فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر تقریباً 45 سال آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ ہم نے سرپلس میں کنورٹ کیا. عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. وہ ایسے ہے کہ جیسے میری کسی بہن بھائی کے گھر میں تنخواہ آپ لے کے آتے ہیں 100 روپیہ, آپ کے اخراجات ہیں 500 روپیہ, اور وہ اخراجات 400 روپے جو عیاشی والے وہ اخراجات ہیں. جب تک آپ یا 100 روپے کو 500 نہیں کریں گے یا 500 کے اندر اپنے اخراجات کو آپ کٹ نہیں کریں گے تو یہ خسارہ رہے گا, آپ کسی نہ کسی سے قرضہ لیتے رہیں گے. تو یہی کام ان لوگوں نے آج تک ہمارے ساتھ کیا. اس ہمارے گھر کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا. یہ 2 سال 2.5 سال ابھی 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ہم لوگوں نے پہلے تو ان کی معیشت کے اندر جو ان لوگوں نے ڈاکے ڈالے اس کو ہم لوگوں نے کنٹرول کیا, سسٹمز کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی, کیونکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا. پھر خدا کی طرف سے ایک امتحان آیا جس کو ہم کووڈ کہتے ہیں. تو ہر چیز کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ کاٹ کے ہم لوگوں نے کووڈ کی طرف ڈالا. اور آپ دیکھیں 152 ارب روپیہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں تقسیم نہیں کیا گیا عوام میں, جو خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے کیا. یہ کوئی کسی نے کیا. آپ کو لوگ گلا تو کرتے ہوں گے. نہیں, سنیں گلا تو کرتے ہوں. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں یہ چیزیں نا, پہلے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ گلا جب کریں. میرے گھر کوئی مہمان آیا, وہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا اور وہ دیکھے کہ چھت کے اوپر سیم آئی ہوئی ہے, دروازہ ٹوٹا ہوا ہے, دیمک لگی ہوئی ہے, کہ وہ جی یہ آپ کدھر آ کے رہ رہے ہیں. آپ پھر سمجھائیں گے بھائی ابھی میں نے گھر لیا ہے, وہ لوگ ایسے تھے, یہ تھے. آپ سمجھائیں گے نا, کیوں سمجھائیں گے. میں بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیمک شدہ معیشت, سیم شدہ معیشت ہمیں جب ملی, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا. خدا کے فضل سے, اللہ پاک کی مدد, اس میں بہت بڑی مدد ہم پہ خدا نے ہمارے پہ انعام کیا ہے کہ شاید ہم نے اتنا کام نہیں کیا جتنا خدا نے فضل کر دیا ہمارے پہ. ابھی بات آ گئی مہنگائی کی. وہ آپ اور میں جب تک بیٹھ کے حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, چاہے وہ ذخیرہ اندوز ہے, اور ذخیرہ اندوز کو میں اس کو نیگیٹو طریقے سے میں نہیں لوں گا, جس نے 5000 ٹن چینی خریدی اور اپنے گودام میں رکھی ہوئی, وہ فوراً نکالے. جس قیمت پہ لیے اس سے کچھ ایک جائز منافع لگا کے نکالے. جب وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس چکر میں کہ میں نے 60 روپے کی چینی لے کے 100 روپے کی بیچوں گا, تو تب تو یہ حالات رہیں گے. یہ آج نہیں ہوا ہے کہ سسٹمز تباہ ہو گئے, یہ 73 سال کا وہ میں کہتا ہوں نا, یہ وہ بگڑا ہوا سسٹم ہے جو ہمارے حوالے کیا گیا. ہم نے صرف
नून की पीपल्स पार्टी की करप्शन को हमने हाथ नहीं डाला, हमने ब्यूरोक्रेसी को हाथ डाला, हमने इस माफियाज को जो चीनी आटे के माफियाज हैं उनको हाथ डाला, हमने इसराइल को इतना खुल के बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर खड़े होकर बुरा भला बोला, इंडिया को बोला, हर उसको बोला जो मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया फैलाता है। इतने महाजों के ऊपर जंग, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक वही मर्द ये काम कर सकता है जिसको उसकी ज़ात पे तवक्कुल हो कि खुदाया मैं तेरी खुशनुदगी के लिए कर रहा हूँ, इस माँ के लिए कर रहा हूँ कि जिसकी मट्टी में मैंने कल दफन भी होना है, कि हमने ये चीज़ें करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हुकूमत जाती है जाए, हमारी जानें जाती हैं जाएं। देखिए, जब तक आप सेल्फलेस होकर ये काम नहीं करेंगे, ये वो माफिया है कि जो 2 रुपए के लिए 10 रुपए के लिए कुछ भी कर सकता है। अमीन बैतुल माल पंजाब मलक आजम से उनके दफ्तर में मुलाकात के लिए गए। बैतुल माल के अहम अमूर पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ प्रोग्राम मील ऑन व्हील का दौरा किया। मुस्तहिक़ अफराद ने खाना तकसीम किया। बुखारी साहब, रोज़ाना कितने लोग हैं जिनको खाना तकसीम किया जाता है हुकूमत की जानिब से? अभी आपने भी खाना तकसीम किया खुद, और क्या आप खुद निगरानी करते हैं सारे मामलात की? ये मेनली निगरानी करती है पाकिस्तान बैतुल माल, उनके डिप्टी डायरेक्टर साहब भी साथ आए हुए। हम लोग कर ये रहे हैं कि अभी तक वो कोऑर्डिनेशन हमारी आपस में वैसे नहीं थी, लेकिन क्योंकि सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जो है पंजाब का, वो इम्प्लीमेंटेशन आम है, मतलब काम हम करते हैं, कई जगह फंडिंग ये देते हैं, कई जगह सुपरविजन इनकी होती है, लेकिन अभी जो हमारा भी एक नई आपस में बात हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी पैसा उधर ही खर्च कर रहे हों, ये भी उधर ही खर्च कर रहे हों, तो अगर हम मिल के काम करें तो उसमें वो जो पैसा बचेगा हम कहीं और कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ये जो खाना आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 10,000 खाने एक दिन में वो हमारा रमज़ान में चलता रहा, ये सिर्फ लाहौर में। इसको हमने बढ़ाना है। मकसद ये है कि लोगों को हम बेकारी नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो लोग जो मेहनत करते हैं लेकिन इतना नहीं कमाते कि 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना खा सकें, इतना कमाते कि अपने बच्चों को तो घर पे अपने कमाई से खिला लें, लेकिन ख़ुद यहाँ पे खा लेंगे तो वो एक खाना बच जाएगा। जो थोड़ा बहुत रियासत कर सकती है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आफियत ओल्ड एज होम पहुंचे। ओल्ड एज होम का विजिट करवाया।
आफियत में रहायश पजीर बुजुर्गों के साथ चाय पी और गपशप लगाई। बुखारी साहब, हम आपकी फैमिली में हैं, तो यहाँ पे अक्सर आप आते हैं, वक्त कैसे गुजारते हैं इनके पास? मेरा बहुत कम वक्त गुजरता है, लेकिन मैं आया तकरीबन कोई 4 दफ़ा हूँ। एम आई करेक्ट? 4 एक दफ़ा मैं आया हूँ। और मेरा ख्याल है पिछले 25 साल में सारे मिनिस्टर्स को मिलाएं तो शायद इतनी दफ़ा ना आया हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे अपने वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मेरे लिए मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो इन बुज़ुर्गों की शक्ल में मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, इनकी शक्ल में अपने बाप को देख रहा हूँ, और मुझे तसल्ली मिलती है। ऑनेस्टली रूहानी तस्कीन होती है ना। और मैं जब भी बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ थापड़ा मारें, और यही चीज़ है ज़िंदगी में। हमने मर जाना है, हमने कल इनकी उम्रों में हमने चले जाना है, लेकिन जो माँ बाप का प्यार है ना, वो आपको इधर से मिलता है। और वो जो आप चेहरे देखें, जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये रिस्पॉन्सिबल, ये बैठी हुई है मेरे साथ, मेरी सुपरिटेंडेंट है यहाँ की, एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। कि वो किस्सा मुझे भी सुना रही थी, एक हमारे यहाँ पे हैं जो रहते इधर हैं, उनके बच्चे आके उनको ले गए। उनने कॉल की कि मेहरबानी करो मुझे आके ले जाओ, कि मुझे वहाँ का माहौल बेहतर लगता है। तो ये बताता है इनकी एक केयर, जिस तरीके से उनका ख्याल करती हैं, और जो यहाँ पे चीज़ें उनको अवेलेबल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से जो भी आए, ये बार बार मेरा यहाँ पे आना, टेलीविज़न के ऊपर ये जिक्र करना ओल्ड पीपल होम का स्पेशली, कि हमारे जो नई नस्ल है, जो वो लोग हैं जिनके पास वक्त की कमी है और माँ बाप नहीं है, वो आके अपना वक्त इधर गुजारे, उनको एक तस्कीन मिलती है कि माँ बाप अगले जहान अल्लाह को प्यारे भी हो गए, लेकिन इनकी शक्ल में आपको दोबारा माँ बाप मिलेंगे। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी कहते हैं, दुनिया में जन्नत कमानी है तो इधर आ जाओ, इनके कदमों में आओ, इनकी खिदमत करो। चलें हम इनसे बात करते हैं। जी आप बताएं कितने अरसे से और कैसा माहौल है? ये माइक लीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं यहाँ आया था, मैंने कहा चलो कुछ देर 1-2 महीने टाइम गुजारेंगे, जो अपने इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, हर चीज़ है। आप इमेजिन करें, वो 2 महीने में इन्वॉल्व होते होते आज मुझे 2 साल हो गए हैं। अब मैं इससे बड़ी बात क्या कर सकता हूँ? लॉन्ड्रिंग आपकी होती है, प्रेस होके कपड़े आ जाते हैं, फूड का तो इतना होता है कि मेरा ख्याल है देख देख के खाने को भी कई दफ़ा दिल नहीं करता। कोई भी इशू होता है तो हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए जी इनसे आगे बात करते हैं। जी आप बताइए आपका वक्त कैसा गुजरा है यहाँ पे? हम जब से यहाँ से आए, मुझे यहाँ आए 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। तो यहाँ को कोई खाने पीने का मसला नहीं है, कोई ठीक ठाक है। बाकी हमारे ये जो मैडम है, जब से आए हैं माहौल बहुत बेहतर हो गया। हम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब, है तो घर जैसा माहौल, सुना ये कोई गाना वाना भी गाते हैं? बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मैंने सुना, और मैंने आज तक सुना नहीं है, सुनने में आया कि बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो आज हम रिक्वेस्ट करेंगे, कौन सा गाना सुनेंगे आप? जो आपका दिल करे। राहों पे छाई है नजरे हमारी, जन्म जन्म की प्यास बुझाए कोई आए। क्या बात है, क्या बात है। जरा आवाज जो है ना बड़ी जरा नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे दिलों को फड़का दिया आपने। फड़का दिया एक ही उसके साथ। आंटी, आपको पिछली दफा मैं आया था, मैंने आपको नहीं देखा था, अभी आप न्यू जी जी, आई ये हैं माह यहाँ पे। रमज़ान में मैं आई हूँ। रमजान में आई हैं? जी, माह रमज़ान में। ठीक है, तो वो अब कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? यहाँ माहौल जी कैसा? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं इतनी परेशान थी कि दुआएं कर रही थी। इस इदारे में आने के लिए तारीफ सुनी थी मैंने पहले, तो मैं खाना काबा रोज़े को अपनी नज़र में ला के कुरान पाक पढ़ के नमाज पढ़ के कहती, या अल्लाह मुझे ये इज़्ज़त की जगह छत मिल जाए। किसी ने मुझे अपने पास नहीं रखा, तो मैं अब बहुत खुश हूँ यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। बुखारी साहब, और माशाल्लाह मुझे से इनकी खुशी का अंदाज़ा इस बात से ही होता है कि गाना भी गाया जा रहा है, और मेरा ख्याल है हमें पता आंटी चला भी कि अच्छा, आंटी भी अच्छा गाना गाती है। तो फिर आंटी से ये सुनते हैं। हमें सुनने में आज ये पहली दफ़ा मुझे पता लगा है कि यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो गाना गा रहे हैं। हाँ, खुश और तो गा रहे खुशी हैं। से। चलें फिर आंटी सुनते कौन सा हैं। गाना सुनाएंगी?
बस थोड़ा थोड़ा सा सुना दूंगी सारा। जो दिल हाँ, करता है चित्रमाला सुन लीजिएगा मेरे सारी ना। बिस्मिल्लाह। केले हैं चले आओ, कहाँ हो ये तन्हाई कालम, और उस पे आपका गम, ना जीते हैं ना मरते हैं, तुम्ही को याद करते हैं। आंटी मुझे एक ये बात बताएं जी जी कि जितने दिन आपको यहाँ पे हुए हैं, जी। आपको कोई चीज़ की ऐसी कमी महसूस होती है कि जो हम आपकी खिदमत में और कर सकें? नहीं, मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस सब नहीं ठीक होती। है। हाँ जी, मैं अल्लाह ताला को ये याद करके कहती हूँ, या अल्लाह, हर बंदे ने चाहे अमीर है या गरीब है, जब उसने मरना ना, कब्र के अजाब से मुझे बचाना। ये चीज़ें दुआएं करती हूँ। जो मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह किए वो भी अल्लाह ताला मुझे माफ़ करना। हम तेरे बंदे, तेरे पास ही लौट के आना। कब्र में ना एसी होगा, ना यूपीएस होगा, ना कोई, ना है, सिर्फ अपने अमाल होंगे साथ। कोई नहीं आएगा अब यहाँ, कोई नहीं आएगा, दिले तन्हा गमे तन्हाई में ढल जाएगा, अब यहाँ कोई नहीं। ये हंसी चांद है या दीदाए हैरान कोई, ये मेरा दिल है कि है महफिल वीरां कोई, जिंदगी है कि ये है जुल्फ परेशान कोई, कौन इस उलझी हुई जुल्फ को सुलझाएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं। दास्तां ख़त्म मेरे दर्द की हो जाएगी, साथ ही तेरी याद भी खो जाएगी, जिंदगी है कि ये है जुल्फ परेशान कोई, रात का आखिरी आंसू भी ढलक जाएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं। आप तो छुपे रुस्तम निकले। आंटी ये आपने हमारी बनाई है, ये आपने खुद हाथ से बनाई है, बाजार से मंगाई है? नहीं, मैंने हाथ से बनाई है, पकाई भी मैंने खुद है। वो तो मैं मजाक कर रहा था, वो तो हमें पता लग गया था कि आप मेहनत कर रही है। लेकिन ये कि एक तो नाज़रीन को ये बताना है कि यहाँ पे जो माहौल है वो बड़ा खूबसूरत है जी, और लोग खुद आके देखें। हम जो चाह रहे हैं लोग आके देखें, और अगर टाइम नहीं दे सकते तो अपना हिस्सा डालें, कोई ना कोई चीज़, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, कोई ना कोई ऐसी सहूलत यहाँ पे प्रोवाइड करके जाएं। अगर उनके वालिदैन
اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کی اصال ثواب کے لیے, اور یہ کر کے یہاں پہ جائیں گے تو ان کو بھی ایک روحانی تسکین ملے گی. بے شک. لیکن ہمیں جو جسمانی تسکین مل رہی ہے آپ سے وہ بڑی جزاک اللہ جی. مجھے پتا تھا کہ یہ بہت کم بنتی ہیں, یہ مائیں بناتی ہیں, تو اس لیے میں نے اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے نہیں, آپ کی مہربانی ہے. پچھلی دفعہ ہم آئے تھے, انہیں بڑی مزار ہمیں یہاں پہ چائے پلائی, اور یہاں پہ بندوبست پورا ہوا بسکٹ سے, اور ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹائم تھوڑا سا گزارا. اس ٹائم پہ ہم ایک اور نیوز چینل کے ساتھ ہم آئے تھے. لیکن آج کے جو پروگرام میں جو انفرادیت ہے کہ یہ ہماری مائیں اور ہمارے والد یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے سارے, ان کے ساتھ جو ایک آپ نے انفارمل گپ شپ لگائی, گانے سنے, اور آنٹی سے بھی بات ہوئی, یہ خوبصورتی ہے. اور یہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ کتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں کہ جن نے اپنے والدین کو یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے, اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ جو جنت ان نے کمانی تھی وہ جنت انشاءاللہ تعالی ہم ان کی خدمت کر کے, اور خاص طور پہ ان کی, آپ کی سب سے فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے یہاں پہ جو آپ کی خدمت کرتے؟ اقصیٰ چودھری. آپریشن ڈائریکٹر ڈینیل نے ہمارا استقبال کیا. آپریشن ڈائریکٹر ڈینیل نے سوشل ویلفیئر کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. بخاری صاحب, یہاں پہ اسپیشل بچوں کے لیے ہے, یہ کب سے ادارہ بنا ہے اور آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس کے لیے؟ یہ اس کو ہم گہوارہ کہتے ہیں. ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ یہی بلڈنگ ایگزیکٹ ریپلیکا یہی ہے. یہ ہماری حکومت آنے کے بعد ڈینیل, ایک امبرین, ایک خاتون ہے جو بہت ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. یہ ان بچوں کے لیے کام کرتے ہیں جن کے پاس بولنے کی اور سننے کی سکت اللہ پاک نے اس سے محروم رکھا ہے, اور وہ ان کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں اور ان کو سکلز بھی سکھاتے ہیں. یہ ایک جرمن این جی او ہے. جب یہ لوگ آئے اور بات چلی, ان کا کراچی سندھ میں کام چل رہا ہے, وہاں پہ بچوں کا وہ لک آفٹر کر رہے ہیں. وہ جب کراچی میں ان کے انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کر رہے تھے تو یہاں پہ امبرین راجہ بشارت صاحب سے ان کے ساتھ مل کے یہ بلڈنگ کی بات کر رہی تھی کہ ہمیں اگر کوئی بلڈنگ اڈاپٹ کرنے کی اجازت ملے تو ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو سید بابر علی نے کراچی میں دیکھا ہوا تھا ادارہ. جب ان کو پتہ لگا کہ ڈیف ریچ یہاں پہ منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے ساتھ مل کے یہ کام کرنے جا رہی ہے اڈاپشن اس انسٹیٹیوٹ کی, تو ان نے فوراً تقریباً 3 کروڑ روپیہ دے کر اور ان کو بولا کہ یہ کرو. اور اس کی خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہے, کیونکہ بالکل نیا ادارہ بنا ہے یہ, تو ہم کوشش یہ کریں اسی چیز کو ہم ریپلیکیٹ کریں باقی صوبے کے اندر. تو ڈینیل کیونکہ یہاں پہ ہر چیز کو سنبھالتے ہیں. جو خوبصورتی ہے کہ ڈینیل کی جو ٹیچنگ سٹاف ہے 50% وہ سننے اور بولنے سے محروم ہیں. جو ان کا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ سننے اور بولنے سے محروم ہے. لیکن ان کی جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز ہے, یہ تو انہیں کر لیا, لیکن ان کے پاس 50 سے 60 بچے ہیں جو سٹچنگ کا کام ان کو سکھایا گیا لیٹسٹ مشینز پہ, اور وہ ٹراؤزرز جو سٹچ کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. تو ہم اپنے ان محروم, کسی نہ کسی چیز سے محروم جو بچے ہیں ہمارے, ان کو ہم اکانومی کا بولنے, لوگوں کا ایک مین دھارے کے اندر ڈال کے اور ان کو ایک یوزفل سٹیزن بنانا, یہ میرے بھائی ڈینیل کا کام ہے.
بخاری صاحب جو وزارت آپ کے پاس ہے ویلفیئر کا کام آپ کرتے ہیں اور بڑے انوالو ہیں آپ، اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ بیسکلی ویلفیئر میں ہم سوشل ویلفیئر میں انوالو میری فیملی ہے، اور ہم سوشل ویلفیئر ورکرز کی حیثیت سے ہم خدمت کرتے تھے اپنے علاقے میں. میرے والد صاحب کا ٹرسٹ تھا، اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنی خدمت کرتے ہیں جو ہم اپنے سیاستدانوں سے مانگتے ہیں اور وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو پھر لوگوں نے ہمیں بولا کہ آپ پولیٹکس میں آئیں. تو الحمدللہ پھر جب پولیٹکس میں آئے تو ہم پولیٹیشین پھر بھی کم ہیں، سوشل ویلفیئر کی طرف میں زیادہ دیکھتا ہوں ایز می جو میں ہوں. اور اس کے علاوہ یار دوست ہیں، میں اپنے بچپن کے اسکول فیلوز اور کلاس فیلوز کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہوں، ان کے ساتھ بہت زیادہ گپ شپ لگاتا ہوں. ابھی تھوڑا ٹائم کم ہوتا ہے، ان میں سے ایک دو یار دوست ہیں، خاص طور ایک مجھے وہ میں بولوں گا ابھی پبی سے میرا دوست ہے مشتاق علی خان، بہت گالیاں دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ وہ بھی صحیح ہے کہ تو ٹائم نہیں دیتا ہے، اور آنیسٹلی اتنے بزی ہو جاتے ہیں. مجھے شرمندگی سے اور اس کے ڈر سے، مطلب ہوتا ہے نا بندہ یار کو کہتا ہے یار معاف کر دے، میں اس کو بولوں گا وہ شور مچائے گا، تو میں اس لیے چپ ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن جا کے اس کی، کیونکہ اس کو شوق ہے گاڑیوں کا اور بہت بڑے پیمانے پہ ٹرانسپورٹر رہا ہے، خود ابھی کام کر رہا ہے. تو ہم اسکول فیلوز اور کلاس فیلوز کی ایک عادت ہے کہ جب اس سے جا کے معافی مانگنی ہو تو اس سے نہیں مانگتے، اس کی گاڑی کے ٹائر کو جا کے گلے لگائیں گے کہ یار ہمیں معافی دلوا دے، تو پھر مشتاق علی خان معاف کر دیتا ہے. تو آپ اسٹوڈنٹ کیسے تھے بچپن میں؟ شرارتی تھے؟ یار میں پوری زندگی بورڈنگ اسکول میں پڑھوں، کے جی سے لے کے او لیولس تک یہاں پہ، پھر وہاں پہ اے لیولس میں بھی بورڈنگ اسکول میں تھا، پھر یونیورسٹی میں تو آپ وہی الگ جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر جب ہم بورڈنگ اسکول میں تھے تو کے جی میں آپ دیکھ لیں بچے کیسے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو نہلانا اس ایج میں جب شعور آیا وہ ہمیں ہماری میٹرن نے سکھایا. پھر کپڑے کیسے پہنتے ہیں، ان کی صفائی کا کیسے خیال رکھتے ہیں، پھر صبح کنگھی کیسے کرتے ہیں، یہ سارا وہ میٹرنز نے ہمیں سکھایا. گھر میں والدہ نے تو قدرتی بیسک تعلیم دی، یہ نہیں کہ والدہ سے کوئی بندہ اس کریڈٹ کو ہٹاتا ہے. لیکن سال کے 8 مہینے ہم بورڈنگ میں ہوتے تھے، 4 مہینے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے پاس. اسٹوڈنٹ ہم لوگ ایوریج اسٹوڈنٹس تھے. کوئی اگر کوئی بولے کہ بھائی آپ بڑے ترم خان تھے، ہم ٹاپ 7 ٹاپ 10 میں آتے تھے، لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والی بات کوئی نہیں تھی. اسپورٹس مین بفضل خدا میں بہت اچھا تھا اور ابھی تک لوگ یاد رکھتے ہیں. میں ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال، ٹینس، سوئمنگ، اسکواش میں نے اسکول کے بعد شروع کیا. لیکن کرکٹ میں میں کلاس 7 میں تھا اور میں کلاس 8 میں تھا اور میں اسکول ٹیم میں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پی آئی اے کی ٹیم ایبٹ آباد سے گزر رہی تھی کیونکہ برن ہال کالج ہے میرا، تو ان نے ہمارا کرکٹ گراؤنڈ دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میچ کھیلتے ہیں. وہ کھیلنے آئے، ان نے 198 رنز 4 آؤٹ پہ ڈکلیئر کر دیا اور ہماری ٹیم 58 رنز بنا کے ساری آؤٹ ہو گئی. اس 58 میں سے 54 میں نے بنائے تھے اور وہ میری پہلی ہاف سینچری تھی میری زندگی کی ایک اس اسکول گراؤنڈ کے اندر. اور اس زمانے میں جب ہماری پاکٹ منی 300 روپے ہوتی تھی ٹرم کی، جو 4 مہینے ہوتی، مجھے پی آئی اے والوں نے غالباً کوئی 3,200 روپے انعام کے طور پہ مجھے دے کے گئے تھے. تو وہ میرے لیے کرکٹ، پھر میں کیپٹن بھی رہا، ہاؤس کیپٹن تھا، اسکول کیپٹن تھا. پھر اس کے بعد میں جب انگلینڈ گیا تو میں سسیکس کے لیے ان کی جو انڈر 18 ہوتی ہے اس کے لیے میں سلیکٹ ہوا، جس کو کولڈس کہتے ہیں. اس ٹائم پہ خان صاحب کیپٹن تھے. تو ایک دفعہ خان صاحب کو جب ہم گئے وہاں پہ تو خان صاحب کو میں نے وہاں پہ دیکھا تو بندہ دھنگ نہیں رہ جاتا ہے کہ گورے کو تو چھوڑیں، ان کی گوریوں سے بھی زیادہ خوبصورت. اور پھر وہ فخر ہی ہوتا ہے کہ یار ہمارا پاکستانی ہے. اینڈ وہ جو میں نے وہ وہاں پہ خان کو دیکھا نا کہ لوگ مرتے تھے ہاتھ میں لانے کے لیے، یہ اس کا وہ ایک اسٹیچر تھا. اور ابھی جب ہم دیکھتے ہیں ملتے ہیں تو مجھے کوئی ڈفرینس فیل نہیں ہوتا. جب بھی ہم جاتے ہیں انسپائر ہو کے واپس آتے ہیں. اچھا، اسپورٹس کے علاوہ میوزک میں دلچسپی تھی، فلمیں دیکھتے تھے؟ بالکل فلمیں کوئی نہیں چھوڑتے تھے ہم اسکول میں، اور گانے سنتے تھے اپنی مرضی کے گانے. اس زمانے میں کیسیٹس آتے تھے، ان کے اوپر ریکارڈ کروا کے لاتے تھے اور صبح لگاتے تھے. بورڈنگ میں یہ ساروں کا ایک وہ ہوتا ہے، اور خاص طور سینئرس کا. تو اس زمانے میں کم، اس زمانے میں تو وہ جو 70s کے گانے تھے. پھر اس کے بعد غزلوں میں شوق ڈیولپ ہو گیا، قوالی میں شوق ڈیولپ ہو گیا، اور پھر صوفیانہ کلام میں شوق بڑا. آپ جتنا میچور ہوتے جاتے ہیں نا
اس لائن پہ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی جو ایک لے ہے نا، وہ رومانٹک گانے تو آپ کو اچھے لگتے ہی لگتے ہیں، وہ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کی لائن ہے وہ بدل کے وہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ 1 to 1 ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ بخاری صاحب ایکٹریس کون سی پسند تھی؟ فلمیں دیکھتے تھے تو کوئی؟ یار آپ جب بورڈنگ میں ہوتے ہو نا تو، اور خاص طور آپ سینئر کلاسز میں چل جاتے ہو تو آپ کو ساری ایکٹریسز پسند ہوتی ہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ فینٹیسائز کرتے ہو نا، تو آپ کو اوبیسلی اچھی لگتی ہیں، لیکن مجھے جو سب سے اچھی لگتی تھی اس زمانے میں زیبا، شمیم آرا، بابر شریف کبھی وہ نہیں، ایک اچھی ایکٹریس تھی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دیٹ لاٹ۔ لیکن پھر آپ انڈین میں دیکھیں ریکھا، امیزنگ ایز ایور، اور پھر اگر بار کے اس میں دیکھیں ویسٹرن اس میں تو دے وہ مینی تھے، لیکن یہ تھا کہ یو آلویز لائک سمبڈی جو ایک کیریکٹر رول، اور اس رول کے اندر وہ ایڈجسٹ اچھی۔ تو نئی ایکٹریسز میں کون سی پسند ہے؟ آنیسٹلی نئی ایکٹریسز میں موویز دیکھی ہی نہیں ہیں، لیکن جو ہماری ڈرامہ آرٹسٹ ہیں بہت اچھی ہیں، دے ویری ویری گڈ۔ اینڈ آئی مسٹ کمپلیمنٹ، پچھلے دنوں میں ایک شو میں تھا، مسز سروت گیلانی تھی، مطلب وہ ہر رول کو جسٹیفائی کرتی ہیں۔ آپ ابھی جتنی باقی نئی لوٹ آ رہی ہیں، آپ ماہرہ کو دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، مہوش حیات کو دیکھیں، یو ٹیک اینی نیمز، دے ونڈرفل ایکٹریسز، اور اللہ پاک نے ان کو جو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کا جو ایک اصل امیج ہے نا اس کو دنیا میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے جب آپ کی 52% آبادی ایکٹیو ہو۔ اس کو کسی کو بھی کبھی بھی بےہودہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ٹریڈیشنز، ہمارا مذہب الاؤ نہیں کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے ایک دم ایک طبقہ آ کے شور مچانا شروع کرے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگلے کے پہ اعتبار کریں، ان کو پرفارم کرنے دیں، اور یہ ٹریڈیشنز جو ہمارے ہوتے ہیں، ایس او پیز جس کو آپ کہہ دیں، وہ پھر ہر کسی کو ان بلڈ دماغ میں ہونے چاہیے کہ ایک سرٹن ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ بخاری صاحب، آپ سید فیملی سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا آپ کی بھی کوئی گدی ہے؟ جی میری گدی ہے، اور ہم سرخ جلال بخاری کی اولاد میں سے ہیں، اور جو ان کی اولاد تھی وہ کیونکہ جب شہباز قلندر آئے ہند تو اس کے اندر ان کو حکم تھا کہ آپ سرخ جلال بخاری کے پاس جائیں، پھر خواجہ فرید گنج شکر، رکن دین عالم، یہ لوگ سارے تقریباً ایک ٹائم کے تھے، اور جن کو 4 یار آپ کہتے ہیں، تو سرخ جلال بخاری پھر ڈائریکٹ کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ پھر دیکھیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اسلام پھیلانے میں ان صوفیاء کرام کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ان پیروں کا، ان ولیوں کا۔ تو یہ پاکستان کا امیج، یہ ہے پاکستان کا امیج، کوئی اور نہیں ہے۔ بےہودگی پاکستان کا امیج نہیں ہے، انتہا پسندی پاکستان کا امیج نہیں ہے۔ پاکستان کا جو امیج ہے وہ ولیوں کا علاقہ ہے، اور اس کے اندر آپ داتا دربار سے اٹھا لیں، آپ بالا کوٹ چلے جائیں، آپ کاکا سیب چلے جائیں، کہیں سے لے کے آپ نیچے سمندر کے کنارے پیر عبداللہ شاہ غازی پہ چلے جائیں، تو یہ ولیوں کی دھرتی رہی ہے ہمیشہ۔ اس کے اوپر اللہ پاک کا خاص ایک کرم ہے ان اولیاء کرام کے ذریعے۔ ہم لوگوں کو جو آپ جو سوال آپ نے کیا، جی میرے سر کے اوپر سید رحمت شاہ صاحب، جن کا لقب تھا چھانگلہ ولی موج دریا، اور یہ جنڈ میں ہیں، یہ سرخ جلال بخاری کی اولاد ہیں، اور میں ان کی پھر آگے سے 12ویں نسل ہوں۔ اچھا بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، جیسے آپ کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کینسر ہاسپٹل بنایا، پھر آپ کی پارٹی میں بھی ابرار الحق ہیں، ایون کہ جواد احمد ہیں، پہلے یہ سوشل کام کرتے ہیں، پھر سیاست میں آ جاتے ہیں، تو کیا ایسی محسوس ہوتی ہے چیز کہ اگر آپ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سیاست کرنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ یار سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ سیاست سے بڑا سوشل ورک کوئی نہیں ہے۔ سیاست ہے کیا؟ لوگوں کی خدمت۔ سوشل ورک ہے کیا؟ لوگوں کی خدمت۔ سیاست میں آپ جب پبلک سے ووٹ لیتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پبلک کے کام ہوں۔ سوشل ورک صرف ٹارگٹ کرتا ہے کہ جو بے سہارا اور وہ ہیں، آپ ان کے ساتھ، جن کے پاس نہیں، آپ ان کو لے کے چلیں۔ آیا ہماری سیاست بھی سوشل ورک اگر ہو جائے تو کتنا خوبصورت کام ہوگا۔ عبادت ہے نا، اور سیاست سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ آپ کسی کے منہ کے اوپر ایک مسکراہٹ لائیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ ابھی ہم اولڈ پیپلز ہوم میں بیٹھے تھے، آپ دیکھیں یہ بزرگ جس طریقے سے بولے تھے کہ یہ منسٹر صاحب اتنی دفعہ ہمارے پاس آئے کہ باقی پچھلوں کو 25 سال میں ملائیں تو نہیں آئے۔ یہ کیوں یہ کہتے ہیں؟
کیونکہ میں آ کے ان کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں، میرے دماغ میں، میری روح میں سوشل ورک ہے، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سیکھا. اور یہ اولیاء اللہ کی جو اولاد ہوتی ہے نا، اور خاص طور آپ آل نبی اولاد علی ہوں، تو پھر آپ کے اندر یہ چیزیں دھسی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے کرنی خدمت ہے، اپنے آپ کا نفی کر کے آپ خدمت اس کی کریں. اپنی خوشی کی خاطر اگر اپنی خوشی قربان بھی کر کے اگر کسی کو آپ خوشی دیتے ہیں، اس سے بڑی عبادت ہے ہی نہیں. حقوق العباد اسلام کا سب سے بڑا ہے. آپ جو مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، جتنے مرضی حج کریں، لیکن آپ نے کسی کا دل دکھا دیا نا، وہ اس کے جواب دے آپ اللہ کے سامنے ہوں گے. اور جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، کسی کی چیز کو نقصان آپ نے پہنچا دیا، اپنے غصے میں پہنچا دیا. غصہ حرام، کسی چیز کو نقصان پہنچایا وہ حرام. اللہ کے سامنے کیسے جواب دیں گے؟ ہم لوگ ایک دم جا کے لوگوں کی دکانوں کو جلا دیتے ہیں. کام اسرائیل میں ہوا ہے، کام امریکہ میں ہوا ہے، دکانیں ہم یہاں پہ جلا رہے ہیں. کیوں؟ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کسی مسلمان کی دکان ہے، یہ ایک پاکستانی کی دکان ہے، اس کو جلاؤ گے تو اس کی سزا تمہیں وہ ملے گی جس کا جواب تم نہیں دے سکتے. اور اس کی معافی صرف تب بھی ہوگی کہ جس کو تم نے نقصان پہنچایا وہ تمہیں معاف کرے. اللہ پاک نے تو یہ کہا ہے. یہ کوئی سبق نہیں سکھاتا بھائی چارے کا، صلح رحمی کا. جو ہمارا دشمن ہے پھر ہم اس کے خلاف، ہم خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے، احد بھی ہے، اور اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اور ظلم ہو رہا ہے تو پھر کربلا بھی ہے. ہمیں ہر چیز کے لیے تیار ہونا ہے. لیکن یہ وہ مرحلے ہیں کہ جب دشمن آپ پہ حملہ کر دے یا دشمن آپ کی زندگی کو اجیرن کر دے، آپ گزار ہی نہ سکے، تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جو تلوار کا جہاد ہے. پہلا مرحلہ ہے کردار کا جہاد. وہ کردار کا جہاد ہمیں کوئی نہیں سکھاتا ہے. ہمیں نفرتیں سکھاتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بس میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. تو بخاری صاحب، جو آج کل کی سیاست ہے اس میں بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر طنز و تیز جملوں کی برسات ہوتی ہے، اسٹیٹمنٹ بڑے سخت دیے جاتے ہیں. خاص کر آپ کی پارٹی کے جو 2 3 4 لوگ ہیں وہ بڑے ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی، یہ پیورلی بدقسمتی ہے. سیاست یہ نہیں ہے. اور یہ سیاست ہمیں رانا ثناء اللہ نے سکھائی ہے، ہمیں مریم اورنگزیب نے سکھائی ہے، ہمیں مریم صفدر نے سکھائی ہے. اور یہ وہ سارے ان کے کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مریم اپنے آپ کو مریم نواز کہتی ہے، ہم اس کو مریم صفدر کہتے ہیں. بلاول بھٹو اپنے آپ کو بلاول بھٹو کہتا ہے، ہم لوگ اس کو بلاول زرداری کہتے ہیں. ہم کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی، جو بھی مخالفین ہوتے ہیں. جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کا یہ لوگ نام لیتے ہیں، عمران خان نیازی، بلکہ عمران نیازی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کو بات بھی آپ کو پتہ ہے. یہ لوگ وہ بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں کہ جو اس ملک کو لوٹ کے، ہم لوگ کیوں اتنا زور سے ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ملک کے ساتھ جو ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں، آپ ایون فیلڈ سے اٹھائیں، آپ وہ پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ فلور آف دا ہاؤس پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے وہ اثاثے ہیں جن کے ذریعے میں جھوٹ، مطلب حلف قرآن کا اٹھا کے جھوٹ. پھر مریم صفدر کیا کہتی ہے، میرا یو کے میں کیا پاکستان میں بھی کچھ نہیں، جھوٹ. یہ لیڈر ہوتے ہیں ان کے. مطلب آپ کیسے ایک جھوٹے کو لیڈر مان لیتے؟ معافی مانگ لیں، ہم آپ کو لیڈر مان لیں گے. آپ معافی مانگے اس بات کا کہ میں نے کون سی جھوٹ بولا. اور پھر ان کو اور کچھ نہیں ملا، پھر قطری خطا آ گیا. دیکھیں، کردار میں ہماری کمی بیشی سب کی ہو سکتی ہے. مریم کے کردار میں، بلاول کے کردار میں، عمران خان کے کردار میں، یاور بخاری کے کردار میں، آپ جو بھی نام اٹھائیں، ہمارے کردار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن اور وہ قابل معافی ہے، وہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے. لیکن جو معافی نہیں ہے، جو آپ عوام کے پیسے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو آپ اس ملک کے جو اس کے مفاد میں جو چیزیں، اس کے خلاف آپ جاتے ہیں. بیت المال اینڈ سوشل ویلفیئر کے زیر سایہ اولڈ ہوم سایہ ویلفیئر فاؤنڈیشن پہنچے.
फाउंडेशन की सदर कोमल सलीम ने गुलदस्ता देकर हमारा इस्तकबाल किया। बुखारी साहब, जो ओल्ड होम है, इतनी तादाद और इनकी मज़ीद ज़रूरत है कि लोग इतने बेघर होते हैं? देखिए जी, जो आप ट्रेंड देख रहे हैं ना, ये वो बदकिस्मत लोग हैं कि जो अपने वालिदैन, जो उनकी दुनिया में जन्नत है, उससे हाथ धो बैठते हैं। और ये नहीं गलती से, जानबूझ के। अभी पिछले दिनों हम लोग वो सरकारी ओल्ड पीपल्स होम में अभी जो हम गए थे, वहाँ पे पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग फौत हुए। उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और पैसे वाले लोग हैं। वो पैसे भेजते थे कभी कभार जब उनका दिल करे। जब ये थोड़े से नाराज़ हों, वो पैसे भेजने बंद कर देते थे अपने वालिद को और फ़ोन नहीं करते थे। और अभी जब उनकी वफ़ात हुई, उनको जब बताया गया तो उन्हें कोई रिएक्शन शो नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया, जो सुपरिटेंडेंट ने बोला कि इनको दफनाने का क्या करना है, उन्होंने कहा आप लोग कर दें। अगर हम लोगों का माशरा बहैसियत मुसलमान इस लेवल पे जा रहे हैं, हम गिला किससे करें, हम शिकवा किससे करें सिवाय अपने आप से। क्योंकि हम लोगों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है कि हम उस कलमे का मतलब भूल गए हैं। हम पाक नबी की जो सीरत है, वो हमारे दिमाग में नहीं है। क्या हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि जिसके पाँव के नीचे हमारी जन्नत, आपने वहाँ पे कपल देखा, जिसकी दुआओं में हमारी जन्नत है, हम उन्हीं को अपने घर से निकाल रहे हैं। फिर खुशकिस्मत हैं इन जैसी ख़वातीन या मर्द कि जो इस किस्म के शेल्टर्स बनाते हैं जहाँ पे ये बुज़ुर्ग जाके रह पाते हैं, जिनको एक महफूज छत मिल जाता है, 3 वक्त खाना मिल रहा है। और ये मैं समझता हूँ इससे बड़ी इबादत तो है ही नहीं। और अगर इस उम्र में अगर इनको ये इस बात को अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी है तो आप खुद सोच लें। वो कहते हैं कि जो जवानी की इबादत है ना, वो बुज़ुर्गी की 1000 साल की इबादत से अफजल है। तो ये खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको खुदा ने ये जज्बा दी है। और फिर हम लोगों का काम है कि हम लोग साथ खड़े हों, हम उसको इनकी सुपरविज़न भी करें, कहीं ये गलती ना करें। क्योंकि हमारे इस एरिया के जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वो भी बैठी हुई है यहाँ पे। उनका काम है कि मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना कि कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। क्या मॉनिटर किया जाता है कि क्या ना हो और क्या होना चाहिए? जो सुपरविज़न होती है वो बेसिकली इस चीज़ की है कि फैसिलिटीज़ पूरी हैं जो MOU में जो हम लोगों ने साइन किया उसमें हैं कि नहीं है। जब ये NGO रजिस्टर होती है हमारे पास, इनके एक विजन एम वो सारा होता है। और फिर ये होता है कि जो हमारी लोकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वो चक्कर किस लिए लगाती हैं कि जो फैसिलिटीज़ बोली गई आया वो हैं। ये नहीं लिखा होता है कि हम घर में AC लगाएंगे, लेकिन अगर गर्मी और AC नहीं है तो वो सजेस्ट करेंगी कि जी AC लगाएं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना है, वरना लोग बीमार हो जाएंगे। चादरें बिस्तरों की साफ़ हैं कि नहीं है, खाना न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है कि नहीं। ये नहीं कि आपने खाना दे देना है, खाना वो देंगे जो उनकी सेहत को बरकरार रख सके या बेहतर कर सके। और वहाँ पे फिर फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स की वो कैसी हैं, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो हाइजीनिक हैं कि नहीं है। आया वहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनकी ज़हनी अगर उनको कोई कोफ्त होती है तो उसको दूर करने के लिए। आया उनके लिए कोई आने जाने की कोई फैसिलिटीज़ हैं कि अगर इनको तफरीह के लिए कहीं लेके जाया जाए वो कुछ अवेलेबल है कि नहीं है। ये वो चीज़ें कि जो बेसिकली हम सुपरवाइज़ करते हैं। कोई मुल्क दुश्मन बंदा आके यहाँ पे पनाह ना ले ले एक बुज़ुर्ग की शक्ल में, इस किस्म की एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ ना हो। वो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इतना इल्म होता है एक्सपीरियंस के साथ, तो वो देख के भी कई दफ़ा बता सकते हैं। तो जब हमारे तक वापस आता है फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे प्राइवेट होम्स को। लेकिन बफज़ल खुदा कोई अभी तक हमें कोई ऐसी शिकायत कम अज़ कम मेरे इस 3 महीने में कोई ऐसी नहीं आई है, इससे पहले भी कोई ऐसी नहीं आई है। लेकिन सुपरवाइजर्स का होना ज़रूरी है कि ऐसे जितने भी प्राइवेट होम्स हैं उनको इनकरेज भी हम करें, उनके साथ खड़े हों, लोगों को इनकरेज करें कि इनके लिए डोनेशंस दें, लेकिन ये हमारे जो SOPs हैं उससे भी बाहर ना निकलें।
اچھا سر، یہ مانیٹرنگ ہے اور فیسیلیٹیٹ کتنا کیا جاتا ہے آپ کے ادارے کی طرف سے؟ دیکھیں فیسیلیٹیشن جو ہمارے پاس NGOs کا جو بجٹ ہوتا ہے، ابھی اس کے اندر کیونکہ منسٹری آف سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ہے، تو بیت المال کی طرف سے 50,000 روپے تک ہو سکتی ہے، اور ایسے لوکل لیول پہ ہم 5 لاکھ روپے تک کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم لوگ ایک دفعہ کریں گے نا جب، اور لوگوں کو نظر آئے گا کہ کام اچھا کر رہا ہے اور ہم لوگ یہ پیسہ دے رہے ہیں، تو وہ پھر لوگ انکریج ہوں گے۔ لیکن اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ آیا اس کو بزنس تو نہیں بنا رہے، اس سے پیسہ تو نہیں کما رہے۔ وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب ان کے ایڈمنسٹریٹو اخراجات جو ہیں وہ کتنے ہیں، وہ اگر 25% سے اوپر کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے دماغ میں گھنٹیاں بجنی شروع ہوتی ہیں۔ جب 30-35% کو ہٹ کرتے ہیں تو ہم وارن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اوپر جائیں گے تو ہم روک لیں گے، کیونکہ جو پیسہ آ رہا ہے لوگوں کی ڈونیشن سے، اس نے خرچ ہونا ہے جس مقصد کے لیے دیا گیا۔ اس کے تھوڑا بہت تو یہ ہے کہ بھائی جو بندے یہاں پہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں، جو ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یہ پے بھی کرنے ہیں، لیکن اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہے، اس سے اوپر جب جائے گا تو ہم فوراً روکیں گے اس کو۔